بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج مجھے موقع ملا کہ میں آؤں آپ لوگ کے پریس کلب میں۔ عبدالخالق رند صاحب، بنارس بھائی، سینئر صحافی، آپ سب لوگوں کے ساتھ چائے بھی پی اور اپنے صوبے کے حوالے سے، ملکی معاملات کے حوالے سے بات چیت بھی ہوئی، خاص کر چمن کے حوالے سے بات چیت ہوئی، تو اس میں لوگوں کے ذہن میں شاید عوام بھی ہوگا۔ اس حوالے سے میں یہ کہتا چلوں کہ جس طرح 8 مہینے پہلے اس وقت کے نگران حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پاسپورٹ کے ذریعے ہی افغانستان سے آنا جانا ہوگا۔ اس کی بیسکلی وجہ یہ ہے کہ میں خود گزشتہ 5-6 سال سے وزیر داخلہ رہا ہوں۔ افغانستان کا بارڈر ایسا بارڈر ہے گزشتہ 20-25 سال سے کہ افغانستان چمن کے لوگ انتہائی محب وطن، ہم سے زیادہ محب وطن ہیں۔ چمن کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جو نیچرلی وہ ہمارے بارڈر پر ہیں، اس طرف افغانستان ہے، تو افغانستان میں تقریباً 18 کونسل جنرل کھلے تھے جن کا کام پاکستان میں بدامنی پھیلانا، پاکستان میں دہشت گردی پھیلانا، جس کو بارہا انٹرنیشنل کمیونٹی اور بارہا ثبوتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ آپ کے ملک سے بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے، ٹی ٹی پی کی طرف سے، داعش کی طرف سے موومنٹس ہیں، آنا جانا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اس طالبان حکومت میں بھی ان کو ثبوت دیے گئے جو قبول بھی کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات بھی کریں گے، لیکن کچھ گروپس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان میں رہ کر اس ملک میں دہشت گردی دشمن ممالک کے کہنے پر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس بارڈر میں بہت زیادہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے مسئلے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے کوئی گزشتہ 20-25 سال سے تعاون نہیں ہو رہا، تو ملک کی سالمیت ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہے، ہماری معیشت سے بھی زیادہ ہے، اور جو دشمن کے عزائم اس میں شامل ہے اس کو مٹانا بھی ہمارا فرض ہے۔ لیکن لوگ بھی ہمارے ہیں، ان کے بھی مسئلے مسائل ہمیں دیکھنے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے اور اسپیکر صاحب کو ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ بھیجا، ہم چمن گئے، ہم وہاں لوگوں سے ملے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ کے مسئلے مسائل ہم حل کریں گے اور وزیر اعلیٰ صاحب کو یہاں لائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پاکستان میں ایسا ایک ماحول بنا ہے بلوچستان میں کہ ہم اپنے ذاتی مفادات، اپنے سیاسی مفادات کو اپنے ملکی مفادات سے زیادہ بالا تر سمجھتے ہیں۔ ہمارے پولیٹیشنز آ کے گورنمنٹ اور لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کی بجائے، مسئلے کو حل کرنے کی بجائے آ کے ایسی جذباتی باتیں، ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ ان سے ایک تشدد کا رستہ بنتا ہے اور عوام میں ایک اشتعال آ جاتا ہے، اور یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دن کے لیے آ کے تقریر کرتے ہیں، عوام کو اشتعال دیتے ہیں، فورسز کے آمنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، پھر خیر سے خود غائب ہو جاتے ہیں، جس سے فورسز اور عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ ان عناصر کا جو عوام کو استعمال کرتے ہیں، ان کا کچھ نہیں ہوتا، یہ اپنے سیاسی فائدہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ میں ابھی بھی اپنے عوام سے، چمن کے عوام سے کہتا ہوں، یہ حکومت آپ کی ہے، یہ ریاست آپ کا ہے، اپنی حکومت اپنے ریاست کے ساتھ مل بیٹھ کر اپنے مفادات اور اپنے ریاست ملک کے مفادات پر بات چیت کریں، جس سے یہ مسئلہ حل ہو۔ سیاسی لوگ آپ ان کے ریکارڈ کو دیکھیں، ٹریک ریکارڈ کو دیکھیں، ہر 5 سال بعد ان کی باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان کا مقصد ہمارے جذبات سے کھیلنا ہوتا ہے، ان کا مقصد عوام اور ریاست کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے عناصر کے بہکاوے میں نہ آئیں، پرامن طریقے سے رہیں۔ اگر کسی ریاست کے ڈپٹی کمشنر کے آفس پر آپ حملہ کرو گے، کسی کے آپ پاسپورٹ آفس کو بند کرو گے، یہ ریاست کے رٹ کو چیلنج کرنا اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ریاست کے پاس کیا رستہ رکتا ہے؟ آپ ریاست کے لوگوں کو، اب ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ یہ، صبح بچوں سے جو ہے پتھراؤ کرایا جاتا ہے فورسز پر، پھر بھی فورسز تعامل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ رات کو سفید ریش بزرگ آتے ہیں
کہ ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریشن بات چیت کرتا ہے، پھر صبح ان کو بھی نہیں مانتے، منرف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سیریس لینا چاہیے، ہمیں غریب لوگوں کے روزگار کو دیکھنا چاہیے، غریب لوگوں کی زندگیوں کے بھی دیکھنا چاہیے، اور اپنے ملکی مفادات، یہ ملک جو ہے ہماری ماں ہے، ملکی مفادات سب سے پہلے دیکھنی چاہیے۔ تو میں بلوچستان کے عوام، چمن کے عوام سب سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ آپ بیٹھیں اپنی حکومت کے ساتھ، اپنے ریاست کے ساتھ، ان عناصر سے دور رہیں جو آپ اور آپ کے ریاست کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں، اور وہ جو آپ اور آپ کے ریاست کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور اس حوالے سے اب تک ہم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے بھی طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، دوسری جانب مظاہرین کی جانب سے بھی، حتیٰ کہ اسپیکر کا تعلق بھی اسی علاقے سے اب تک کوئی راستہ نہیں نکل رہا۔ یہ آخر کب تک رہے گا؟ وہاں پہ لڑائی کی ضرورت پیدا ہو چکی ہے، صورتحال وہاں پہ بہت گمبھیر ہے، تو کیا یہی صورتحال چلتا رہے گا؟ کوئی راستہ نہیں نکلے گا کیا؟ دیکھیں، یہ 8 مہینے سے جو اسٹرائک چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ نے کبھی پرامن احتجاج پر کچھ نہیں کیا، کبھی پرامن احتجاج پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جب آپ اپنے ہی ملک کے سپاہیوں پر، جو آپ کی حفاظت پر ہیں، جو آپ کی دشمن کی آنکھ پر کٹکتے ہیں، وہ آپ کو استعمال کر کے اپنے لوگوں پر آپ وہ فورسز، تو پھر اس کو ہم لوگوں نے فورسز اس لیے بنایا ہے، فورس کہتے ہیں کہ وہ پھر اپنی حفاظت، اپنے اور اپنے ملک اور اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت کریں، یہ نہ کہ کوئی آ کے پتھراؤ کرے، ان کی بندوقیں چھین لے، پھر ان فورسز کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں نے خراب کیے، میں کہتا ہوں کچھ ایسے سیاسی عناصر جو ملک کے مفادات کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ملک کے تمام سیاسی جماعتیں نہیں۔ باقی جب تک آپ نے کہا فارم 47، یہ پاکستان جب سے بنا ہے، جو ہار جاتا ہے کہتا ہے یہ فارم 45 ہے، جیت جاتا ہے کہتا ہے فارم 47 ہے۔ اسی طرح چیزوں کو آپ لوگ بھی میڈیا میں پروموٹ کر کے ایسے ہی لوگوں کے جذبات کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے حکومت کے ساتھ بات چیت کی تلقین کریں، آپ لوگ اپنے لوگوں کو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے کے حل کی تلقین کریں۔ جیسا کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک گرفتار ہیں، اور کتنے لوگ زخمی ہوئے، اور بلوچستان عوام پارٹی کا میں کل ہی پہنچا ہوں، آج ہاف ڈے میں ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں، کیونکہ آج بھی کچھ گرفتاریاں اور وہ ہوئی ہیں، تقریباً 10 سے 15 تک لوگ گرفتار ہو گئے ہیں۔ آج بھی کچھ شیلنگ اور پتھراؤ سے فورسز کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور ان کو بھی اسپتال لایا گیا ہے۔ باقی جہاں تک بلوچستان عوامی پارٹی کے اجلاس کے حوالے سے کہا، دیکھیے یہ چیزیں، پارٹیوں کے اجلاس وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اتحادی گورنمنٹس ہیں، پارٹی صوبے میں بھی اتحاد میں ہے، پارٹی مرکز میں بھی اتحاد میں ہے، تو وہ ادھر بھی اپنے حکومت کے حوالے سے، پارٹی کے اندر کے مسئلوں کے حوالے سے اجلاسیں ہوتی ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت جو گرفتار لوگ ہیں ان کو قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرے گی، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کرے گی، کیونکہ ریاست کی رٹ برداشت نہیں کی جائے گی جو چیلنج ہوگا۔ جو بچہ شہید ہوا ہے، میرے ہمدردیاں اس کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ وہ ایک پاکستان کا بچہ تھا، پاکستان کا ایک مستقبل تھا۔ اسی غلط فہمیوں اور اسی قسم کی حرکت، جلاؤ گیراؤ کی حرکتوں میں ہمارے بچوں کو لا کر ایسے شہید کرتے ہیں، جس سے میں لوگوں کو اسی لیے اپیل کرتا ہوں کہ ایسی چیزوں پر نہ جائیں، ریاست کو ایسی چیزوں پر مجبور نہ کریں کہ ریاست ہمارے خلاف ایکشن کرے۔ ریاست آخر میں بھی ہم نے ریاست کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ہی اپنا مسئلہ حل، جو لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں، جو حکومت کے پاس ہیں، جن کو گرفتار شو کیا گیا ہے، ان کو ضرور عدالت میں پیش کیا ہے، اور ان کا ریمانڈ بھی لیا ہوگا۔ غیر قانونی طور پر آپ ان کو نہیں رکھ سکتے۔ وہ سب جو تورخم بارڈر ہے وہاں پہ اس طرح حالات نہیں ہے جس طرح چمن میں ہے، وہ تو بھی افغانستان کا ہے، یہ مسئلہ کیوں چمن بارڈر پہ اتنا ہو؟ دیکھیں، افغانستان میں
ترخم بارڈر ہو یا کہ ہمارے KPK کے دوسرے بارڈرز ہوں، وہاں بھی اسی وجہ سے امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے. وہاں بھی ٹیررسٹ کھلے عام دہشت گردی اسی لیے کرتے ہیں. جہاں جتنے آپ کے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو دشمن قوتوں کی طاقت پر لوگ افغانستان میں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں سے جتنے لوگ KPK کے شہید ہوئے ہیں، پاکستان کے کسی علاقے کے اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے. صاحب یہ بتائیں کیا چمن مسئلے کے حل کے لیے کوئی پیکیج کا اناؤنسمنٹ یا کوئی ایسی چیز زیر غور ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ملک اسی عوام کا ہے، اس حکومت چلتی انہی کی ٹیکسوں کے بل بوتے پر ہے، ریاست چلتی ان کی ٹیکسوں کے لیے، یہ سب ہے ہی انہی کا. ہم نے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی کہا ہے، ہم نے جو ہے ان کو لیویز میں مختلف سرکاری محکموں میں ہم نے کہا ہے پہلے ہم آپ کے روزگار کا بندوبست کریں گے، ہم آپ کو روزگار دیں گے، پھر آپ سے یہ ہم پابندیاں لگائیں گے. صاحب بلوچ یکجہتی کمیٹی نے جو ہے دعویٰ کیا ہے کہ مئی کے مہینے میں 70 سے زائد اپنی صداقت ہے، اور آپ اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بالکل ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا نہ سر پیر کوئی نہیں ہوتا. اتنے جن گھروں سے گئے انہوں نے بھی اتنے FIR نہیں کاٹے. ادھر کیا ہوتا ہے، ابھی کہا گیا کہ ادھر 6000 لوگ لاپتہ ہیں. ہم لوگ 6000 لوگ بلوچستان سے لاپتہ ہوں، بہت ایک بندہ بڑی بات ہے. 6000 لوگ تو بڑی. وہ جب جسٹس صاحب سے امان اللہ یاسین سے جو کمیشن کو چیئر، ان سے پوچھے، وہ نہ کسی کا باپ کا نام، نہ کسی کے شہر کا نام، نہ کسی کے علاقے کا نام، ضیاء فلانا ایسے دے کر ان کو ڈھونڈو، ان کا نام نہ پتہ ایسے لوگ دے دیتے ہیں. ایسی تعداد نہیں ہوتی ہے ادھر. جو ہے آپ مجھے بتائیں، یہ اردن پہاڑوں پر جو لوگ کارروائی کرتے ہیں، مچھ میں اتنے لوگوں نے کارروائی کیا، اس میں نوشکی میں اتنے لوگوں نے کارروائی کی، گوادر میں اتنے لوگوں نے کارروائی کی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آسمان سے گرے یا ادھر سے کسی نے رجسٹر کر کے بھیجیں کہ یہ لڑ رہے ہیں؟ یہی لوگ ہیں سارے. جاتے ہیں، لڑتے ہیں، کچھ لاپتہ ہو جاتے ہیں، کچھ کہیں مر جاتے ہیں، کہیں گرفتار ہو جاتے ہیں. ہم سب کا ملبہ پھر حکومت پر. گھر میں ہم ان کو نہیں سنبھالتے، پہاڑوں پر بھیج دیتے ہیں. جب پہاڑوں سے یا کوئی ایجنسیوں کو لے جاتا ہے، یا کوئی دشمن ایجنسیوں کو لے جاتا ہے، یا وہ مارے جاتے ہیں، پھر سب کا ملبہ ہم اپنے ملک پر ڈالتے ہیں، ریاستی اداروں پر ڈالتے ہیں. مرزا 5 سال آپ نے اس مرتبہ ایک انرجیٹک وزیر آپ کے ساتھ ہے، تو کیا اس بجٹ میں کوئی بڑا میگا پروجیکٹ آپ لوگ رکھنے جا رہے ہیں، یا کوئی عموماً پرانا صورتحال چلے گا؟ دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ صاحب میں سمجھتا ہوں اتنا زیادہ بلوچستان کے فیوچر کے حوالے سے سوچتے ہیں اور فکر مند ہے کہ یہ ہر چیز کو بہت کیلکولیٹڈ اس میں لے رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ بلوچستان کے عوام کے لیے یہ بجٹ وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں ایک تاریخی بجٹ ہوگا. تو یہ نگران حکومت کا مینڈیٹ تھا یا ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ بارڈروں کے اس قسم کا حالات بنائے؟ اس کا نگران حکومت کا تو یہ کام تھا کہ صاف شفاف الیکشن کرنا. بلوچستان سے وزیر اعظم، چیف جسٹس، وزیر داخلہ، حکومتی وزیر داخلہ، یہ بلوچستان کے لوگ تھے. اس نے اس طرح کر کے بلوچستان کے بارڈروں کے یہ حالات. دیکھیں نگران حکومت ہو جو حکومت، اس کو بہت سے معاملات کا وہ نہیں ہوتا، لیکن ایک حکومت 6-8 مہینے ملک کی تمام چیزوں کو چلا رہی ہے اور ملک کے تمام معاملات اس کے پاس ہیں. خدا نخواستہ اس دوران کوئی جنگ مسلط ہو جاتا ہے، اس دوران کوئی اور چیز ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں اپنا وہ کردار ادا کرتا ہے. تو بارڈر کے حالات دن پہ دن آپ کے ادارے، آپ کے انٹیلیجنس ادارے، آپ کو معیشت کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اتنے رپورٹس دیں جس کو مزید شاید کچھ مہینے کچھ دن برداشت کرنا زیادہ خطرناک ہو. تو اس میں اگر میں سمجھتا ہوں کسی ہمارے ملک کے اداروں نے اپنے اختیارات استعمال کیے ملک کے مفاد میں، تو اس میں کوئی وہ نہیں.